سے بہتر دوست اور سچا بھائی پائے گا۔ تو اب تو بشارت سن کہ تجھ سے منکر نکیر کا سوال نہیں ہوگا۔ پھر منکر نکیر اس کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس مردے کے لیے بچھونا اور چادر طلب کر کے لاتا ہے۔ جنت کی قندیل اور یاسمین کے پھول 1000 مقرب فرشتے اٹھا کر لاتے ہیں، لیکن قرآن ان سے پہلے قبر میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تو میرے بعد وہ وحشت زدہ تو نہ ہوا؟ میں تو صرف اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں گیا تھا کہ ان سے بستر اور چادر اور چراغ کی سفارش کروں تاکہ تیری قبر منور ہو جائے۔ اب یہ تمام چیزیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پھر فرشتے آ کر اس کا بستر لگاتے ہیں، چادر قدموں کے نیچے رکھتے ہیں اور یاسمین کے پھول میت کے سینے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ وہ شخص ان کو قیامت تک سونگھتا رہے گا، یعنی جب تک قیامت نہیں آئے گی وہ جنت کے پھول اس کے پاس رہیں گے۔ تفسیر میں ضحاک سے روایت کی ہے، وہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم قبرستان پہنچے۔ ایک انصاری کے جنازے کے بعد قبر کے کھودے جانے میں انتظار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہم سب موجود تھے۔ رسول اللہ ایک قبر کے پاس تشریف فرما تھے، ہم سب خاموش تھے۔ اس طرح لگتا تھا کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے ہیں اور اگر ہم نے حرکت کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو ریتنے لگے۔ پھر رسول اللہ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من عذاب القبر، اور آسمان کی طرف رسول اللہ نے نگاہ اٹھائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ مومن کی وفات کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور سر کی جانب بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے جنتی خوشبوئیں اور جنتی تحائف لے کر اور جنتی لباس لے کر صف بستہ ہو کر حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں۔ ملک الموت بشارت کی ابتدا کرتے ہیں، ان کے بعد تمام فرشتے بشارت اور اسے خوشخبری سناتے ہیں تو سب کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشکیزہ سے پانی کے قطرے۔ جو ہی ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں، فرشتے فوراً اس روح کو لے کر جنتی تحفے اسے دیتے ہیں اور جنتی کفن وہ لے کر آتے ہیں جس سے خوشبو اتنی مہکتی ہے کہ زمین و آسمان کی فضائیں مہک جاتی ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں کہ فلاں مومن کے نفس کی خوشبو ہے جو کہ آج دنیا میں انتقال کر گیا ہے۔ فرشتے اس پاک نفس